السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں غوطہ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا سبق چھپے ہیں۔ دیکھیے، یہ پارہ صرف ذاتی عبادتوں کی بات نہیں کرتا، نہیں، بلکہ یہ تو ایک انصاف پسند اور متوازن معاشرے کو بنانے کا آپ کہہ لیں کہ ایک مکمل بلو پرنٹ پیش کرتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک معاشرہ، ایک کمیونٹی کن بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ ایک مضبوط معاشرے کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ عجب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پارہ اسی بنیادی سوال کا ایک آپ کہہ لیں الہامی جواب دیتا ہے اور ایسے اصول بتاتا ہے جو کسی بھی معاشرے کا نقشہ بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کی تعمیر میں جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے نا، وہ ہے اس کی اپنی ایک الگ، ایک منفرد اور آزاد شناخت۔ اور اس پارے میں اس شناخت کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی ایک تاریخی تبدیلی لائی گئی، اور وہ تبدیلی تھی قبلے کی تبدیلی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ دیکھیے، شروع میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی یروشلم، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا اور قبلہ بدل کر کعبہ ہو گیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک سمت کی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ دراصل ایک نئی، ایک خود مختار مسلم کمیونٹی کے بننے کا اعلان تھا۔ اور یہ وہ الہامی حکم تھا جس نے اس تبدیلی کو ممکن بنایا۔ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں تھی، بلکہ یہ ایک الگ پہچان کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ یہ اس نئی امت کو ایک نیا سینٹر، ایک نیا مرکز دے رہی تھی، اور ایک بالکل نئی سمت بھی۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اسکول یونیفارم کو سوچیں۔ جیسے ایک یونیفارم اسکول کے تمام بچوں کو ایک جیسی، ایک متحد پہچان دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح قبلہ کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کو ایک اجتماعی، ایک یونیفائڈ شناخت دے دی۔ چلیں جی، تو بیرونی شناخت تو قائم ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اگلا مرحلہ تھا کمیونٹی کی اندرونی، یعنی روحانی بنیادوں کو مضبوط کرنا۔ یہ وہ ستون ہیں، وہ پلرز ہیں جن پر اصل میں ایمان اور کردار کی پوری عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اس پارے میں ہمیں ذاتی اور اجتماعی طاقت کے لیے کچھ بہت اہم ستون بتائے گئے ہیں، جیسے کہ صبر اور نماز، جو مشکل وقت میں سہارا بنتے ہیں۔ پھر ہے روزہ، جو ہمیں خود پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ حج اور عمرہ، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑتے ہیں۔ اور جہاد، یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ یہ صرف رسمیں یا عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کردار بنانے والے بہت طاقتور ٹولز ہیں۔ یہاں صبر اور نماز کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آپ سمجھیں دو سب سے بڑے ہتھیار بتایا گیا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ سوچیں ذرا، کتنی شدید تکلیفوں سے گزرے، لیکن صبر اور اللہ پر یقین کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا، اب آتے ہیں روزے پر۔ روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی ہر وقت، ہر حال میں یہ احساس زندہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے جسم اور روح کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فرد کی روحانی تربیت تو ہو گئی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ان قوانین کو دیکھتے ہیں جو پورے معاشرے کی سماجی اور معاشی زندگی کو ایک سسٹم میں لاتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق صرف دل سے تھوڑی ہوتا ہے، اس کا تعلق تو ہمارے روزمرہ کے لین دین اور معاملات سے بھی ہے۔ اور اس حصے میں ایک انصاف پر مبنی معاشرے کا پورا نقشہ دیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے نکاح، طلاق اور عدت کے قوانین ہیں، معاشی انصاف کے لیے خیرات کا حکم ہے اور سود پر پابندی ہے، اور پھر لین دین میں شفافیت کے لیے قرض کے معاملات پر بھی واضح ہدایات ہیں۔ 700، یہ نمبر ذہن میں رکھیں۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا ایک خوشحال معاشرے کی تعمیر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہ رہا اس کا جواب۔ قرآن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اجر کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے دیا گیا 1 روپیہ بھی اللہ کے ہاں 700 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف تو صدقہ اور خیرات کی اتنی زیادہ ترغیب دی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف سود یعنی ربا کو سختی سے ختم کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک بہت گہرے معاشی اصول کی طرف اشارہ ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ پیسہ صرف چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے، بلکہ یہ کہ وہ پورے معاشرے میں گردش کرتا رہے۔ اور یہ بات واقعی بہت دلچسپ اور حیران کن ہے
کہ مالی معاملات میں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ قرض کے لین دین سے متعلق جو ہدایات ہیں نا وہ قرآن کی سب سے لمبی آیت میں دی گئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وعدے پورے کرنا اور اپنے معاملات کو صاف رکھنا کتنا اہم ہے۔ اچھا، تو عبادات سے لے کر سماجی قوانین تک ہم نے اتنی ساری باتیں کیں، لیکن وہ کون سا ایک مرکزی اصول ہے، وہ کون سی ایک سوچ ہے جو ان تمام احکامات کو ایک دھاگے میں پروتی ہے؟ ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اصول ہے امت وسط کا تصور، یعنی ایک ایسی قوم جو مڈل پاتھ پر میانہ روی اور توازن کے راستے پر چلتی ہے، ایک ایسی کمیونٹی جو اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں اور اپنے تمام معاملات میں ہر قسم کی انتہا پسندی سے بچتی ہے اور ہمیشہ انصاف اور اعتدال کا راستہ چنتی ہے۔ اور یہ آیت اس کمیونٹی کی بنیادی پہچان کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی قوانین کا ہم نے ذکر کیا، چاہے وہ روحانی ہو یا سماجی، وہ سب دراصل اسی بیلنس، اسی توازن کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو آئیے ایک نظر میں اس پورے پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی نے کیا کیا کیا؟ ایک آزاد شناخت دی، روزے اور نماز نے کردار کو مضبوط کیا، ظلم کے خلاف جدوجہد کا اصول ملا، خاندانی قوانین سے سماجی استحکام آیا، اور خیرات اور قرض کے اصولوں نے معاشی انصاف کو یقینی بنایا۔ یعنی ہر قانون کے پیچھے ایک بڑا مقصد چھپا ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ سبق یہ ہے کہ ایمان صرف کسی کی ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منصفانہ اور متوازن زندگی گزارنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے، ایک ایسا لائحہ عمل جو ایک فرد کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور پورے معاشرے کی بھی۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ آج کی دنیا جو ہر طرح کی انتہا پسندی سے بھری پڑی ہے، اس میں درمیانی راہ کا یہ 1400 سال پرانا اصول ہمارے آج کے اعمال اور فیصلوں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔